پاکستان میں کھیل کے میدان پھر ویران، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے پر آج پاکستان سے روانہ ہوگی۔ سول ایویشن نے خصوصی جہاز کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ اسپیشل چارٹر فلائٹ 5 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گی، جو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو لے کر متحدہ عرب امارات روانہ ہو جائے گی۔ کیوی بورڈ نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بناتے ہوئے آخری لمحات میں سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی نیوزی لینڈ ٹیم نے راولپنڈی میں 3 ون ڈے اور لاہور میں 5 T20 میچ کھیلنا تھے۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے اچانک پاکستان میں نہ کھیلنے کے فیصلے پر ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز حیران۔ ہرشل گبز، جونٹے روڈز، ڈیوڈ ویزے نے پاکستان کو انتہائی پرامن ملک قرار دے دیا۔ شعیب اختر نے نیوزی لینڈ کو پاکستان کی مہربانیاں یاد دلا دی۔ جاوید میاداد بولے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ کیوی سندر کی بات چھپا رہے ہیں، فیصلے پر بہت افسوس ہوا۔ وسیم اکرم بھی رنجیدہ۔ محمد عامر نے لکھا کہ پاکستانی پیار کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے معاف کر دیں، لیکن یہ فیصلہ مستقبل میں کیویز کو ضرور ستائے گا۔ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے، چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی کشکول لیے پھرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا عمران خان نے قوم کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا، لوگ کیوں نہ پھر نواز شریف کو یاد کریں۔ عمران خان بلے باز ہیں تو پھر کھلاڑیوں کو بلہ چلانا بھی سکھائیں۔ آج ڈالر بھی بڑھا اور بجلی کے بل بھی، پھر کرپٹ کون ہے؟ اس جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت ہو چکی ہے، آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون میدان مارے گی۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن سیاسی جلسے میں تبدیل، لیگی رہنماؤں کی پی ٹی آئی حکومت پر تاک تاک کر وار۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر الیکشن شفاف ہوئے تو ہر جگہ سے نواز شریف کے سپاہی جیتیں گے۔ احسن اقبال بولے، پاکستان اس وقت غربت، بے روزگاری، مہنگائی، بیرونی قرضوں اور حکومتی نااہلی کی بلند ترین سطح پر ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نون لیگ کی کاوشیں گنوائیں۔ سعد رفیق بولے، موجودہ دور حکومت میں سی پیک منصوبہ سرد خانے میں جا چکا ہے، موجودہ حکومت کو عوام نے اکثریت دی نہیں، دلوائی گئی۔ عمران خان نے مہنگائی کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ مہنگائی سے نجات کے لیے پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، صدارتی آرڈیننس سے بجلی کے بلوں میں 35% ٹیکس لگنے کے بعد پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ عوام مہنگائی کے خلاف باہر نہ نکلے تو عمران خان کے عوام پر حملے نہیں رکیں گے۔ اگر ٹیکس لگانا ہے تو عمران خان اپنے امیر دوستوں پر لگائیں، جنہیں ٹیکسوں میں اربوں خربوں روپے کی چھوٹ دی گئی۔ کیا دنیا افغانستان اور خطے کو چھوڑنے کی غلطی دہرائے گی؟ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے سوال اٹھا دیا۔ برطانوی جریدے دی انڈیپینڈنٹ میں اپنے مضمون میں مشیر قومی سلامتی کہتے ہیں کہ عالمی برادری کی اجتماعی ذمہ داری ہے افغانستان میں انسانی بحران نہ پیدا ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سیاسی تصفیے کی حمایت کی۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کو 80,000 سے زائد جانی نقصان اور $150 بلین سے زائد کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جعلی بیانیہ دیا۔ بھارت نے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا۔ امریکہ کا کابل میں داعش کے اہم رہنما پر حملے کا دعوی جھوٹ نکلا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تحقیقات کے مطابق امریکہ نے کابل میں گزشتہ ماہ 29 اگست کو ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکت کی غلطی تسلیم کر لی۔ کابل ڈرون حملے میں 10 شہری ہلاک ہوئے تھے، ہلاک ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل تھے۔ جنرل کینٹ میکنزی نے حملے کو افسوسناک غلطی قرار دے دیا۔ ادھر کابل اور جلال آباد میں بم دھماکے، 3 افراد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔
कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मोहलिक वबा मजीद 63 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों में 2512 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में कोरोना इमरजेंसी में मजीद 3 माह तोसी की मंजूरी दे दी। हेल्थ इमरजेंसी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। रेड लिस्ट से निकलते ही पीआईए का बरतानिया के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करने का प्लान। पीआईए अपने मुसाफिरों को चार्टर फ्लाइट से बरतानिया पहुंचाएगा। इंतजामिया ने खुसूसी ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और शाम में फ़िज़ाई राबते बहाल। पीआईए का तैयारा 27 साल बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर उतरा तो वाटर गन सलामी दी गई। दमिश्क पहुंचने वाले 322 ज़ायरीन ने हज़रत बीबी ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक ख़ुसूसी इब्तिदाई परवाज़ पर वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान और CEO पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक भी मौजूद थे। कराची मसाइल का गढ़, कचरा उठ नहीं रहा, गैस और बिजली बंद है। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कराची में रोजाना लोग अरबों रुपए का पानी खरीद कर पी रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। रही सही कसर सिंध हुकूमत की करप्शन ने पूरी कर दी है। न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है या बेगम सफ्तरावान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान। मजीद कहा कि बेगम सफ्तरावान के पाकिस्तानियत के लिबास में मुल्क दुश्मनी छुपी है। बेगम सफ्तरावान ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की रविश बरकरार रखी। साबित हो गया शरीफ खानदान मोदी का सच्चा अजीजदार है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम बॉम्ब गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का बिजली के बिलों पर टैक्स के नफाज पर बयान। कहा हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी जेब पर मजीद डाके मार रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान आगे जाने के बजाय 3 साल पीछे चला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा इस हुकूमत ने अब तक 57 कवानीन बनाए मगर आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। कोई कानून और ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं जो पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरफ ले जाए। तरसीलाते ज़र 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपया गैर मुस्तहकम। गुज़िश्ता हफ्ते भी डॉलर की उड़ान जारी रही। हफ्तावार कारोबार के दौरान डॉलर 169 रुपए 11 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। रेगुलेटर की मुदाखलत के बाद डॉलर की उड़ान का सिलसिला रुक गया। रिकॉर्ड दरामदात, तारीख साज करंट अकाउंट खसारा रुपए की कदर पर असरअंदाज हुआ। महंगे पेट्रोल की टेंशन खत्म। 100 रुपए में 80 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार तैयार। कराची के इंजीनियर्स ने आम गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में बदलने की तकनीक मुतारिफ करवा दी। सिर्फ 2.5 लाख खर्च करने से आम गाड़ी इलेक्ट्रिक कार बन सकेगी। गाड़ी का खर्चा मोटरसाइकिल से भी कम हो जाएगा। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान के अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं और ताजिकिस्तानी सदर से तफसीली गुफ्तगू हुई। अफगान हुकूमत में ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बरादरी की शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि 40 साल तनाज़े के बाद तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफगानिस्तान में
امن و استحکام لائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ پاکستان کی افغانستان میں امن کے لیے کوششیں، وزیر اعظم عمران خان کے افغان طالبان سے مذاکرات کا آغاز۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستانی صدور سے ملاقات ہوئی اور تفصیلی بات چیت ہوئی۔ افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے طالبان سے بات چیت کی جائے گی۔ 40 سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل افغانستان حکومت میں ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستانی صدر سے تفصیلی بات ہوئی۔ افغانستان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے افغان طالبان سے مذاکرات کا آغاز دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستان کے صدر سے تفصیلی ملاقاتیں اور گفتگو ہوئی ہے۔ افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے میں نے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 40 سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں کے مفاد میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کی افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستانی صدر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ 40 سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گی۔ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ پاکستان کی افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستانی صدر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 40 سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گا۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب، پاکستان نے پہلے بھی افغانستان میں امن کے لیے رول پلے کیا تھا، ایک مرتبہ پھر سے وزیر اعظم سرگرم ہوئے ہیں۔ کتنے چانسز ہیں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے؟ دیکھیں جی، ہماری خواہش اور ہمارا رول تو بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں ایک مستحکم حکومت چاہتے ہیں جو سیاسی طور کے اوپر جس میں تمام جو مختلف النسل لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں۔ اب اس کے لیے جو سب سے بڑی لڑائی افغانستان میں ہے گزشتہ 40 سالوں سے، وہ تاجک اور پختون جو ہے ان میں ہو رہی ہے۔ طالبان جو ہے وہ پختون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو پنشیر میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تاجک جو ہے وہ وہاں پہ ایک مہاجرائی ہو رہی ہے۔ ہماری کوشش اور ایفرٹ یہ ہے کہ پختونوں کو، تاجک کو، جو ہمارے باقی جو وہاں پہ افغان ہیں ان کو ہم ایک ٹیبل پہ اکٹھا کریں اور ہم ایک انکلوسیو حکومت کے لیے اپنی کوششیں جو ہے وہ ہم جاری رکھیں اور ہم کوشش کریں۔ اب اس کے اوپر کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا افغانستان میں کوئی کنٹرول تو نہیں ہے، وہ تو ظاہر ایک اور ملک ہے، ایک اور حکومت ہے، لیکن جو اثر ہے ہمارا وہ ہم افغانستان کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے استحکام پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس ریجن کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ہم سینٹرل ایشیا سے اپنی کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، جو ٹرانس مزار شریف ٹرین کا معاہدہ ازبکستان میں ہم سائن کر کے آئے ہیں پچھلے 2-3 مہینے پہلے، اس کے بعد ہمارے لیے افغانستان میں استحکام ناگزیر ہے تاکہ ہم گوادر کو، کراچی کو، یہ جو ہمارا سی پیک روٹ ہے وہ ہم ملا سکیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور اس سے پاکستان کی تو بالکل ایک نوعیت اور حیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑا پھر ایک روٹ بن جاتے ہیں، ٹریڈ روٹ بن جاتے ہیں سینٹرل ایشیا اور
جنوبی ایشیا کے درمیان، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اچھا فواد چودھری صاحب، ابھی جو ایک خاص جو نکتہ ہے وہ یہ ہے، افغانستان کو تسلیم کرنے کے معاملے میں پوری جو بین الاقوامی برادری ہے وہ کافی تجسس کا شکار ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان کو یا اس کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو کس طرح سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ان کی مدد کر سکتی ہے پھر؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایک اور بھی کام ہے، وہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جو طالبان کو جو ایک ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ ریزولوشن جو ہے اس کو پہلے واپس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں فارمل ریکگنیشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم یہ تنہا فیصلہ نہیں کریں گے، اور ریجنل جو اس میں ایک مشورہ اور مشاورت ہے وہ شامل ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر یہ تاجک اور پختون جو ہے وہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ ذرا آسانی اس میں آ جائے گی۔ فواد چودھری صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے خاص طور پر افغانستان سے متعلق، تو یہ بات چیت کیسی رہی اور دیگر ممالک کس حد تک تعاون کریں گے اور سپورٹ کریں گے افغانستان کو؟ دیکھیے، ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ کے وزیر اعظم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی پالیسی کی مکمل حمایت کرتا ہے، انکلوزیوٹی کی حمایت کرتا ہے، جو بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم نے آگے بڑھانا ہے اور آگے لے کے چلنا۔ اچھا فواد چودھری صاحب، آپ سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو معاشی مسئلہ ہے افغانستان میں وہ کافی زیادہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو بینکس ہیں ان میں پیسے کم پڑ گئے ہیں، تو کس طرح سے ان کی معیشت کو کھڑا کیا جائے؟ اتنے سالوں کی جنگ کے بعد انفراسٹرکچر کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ دیگر ممالک کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پاکستان اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ استحکام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک آپ استحکام آ جائے گا، اس میں ریکگنیشن آ جائے گی، تو پھر آپ کو اکنامک ایڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے جو خطاب ہے اس میں بار بار یہ بتایا ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس کا جو 75% بجٹ تھا وہ فارن ایڈ سے آ رہا تھا، اور اب اگر ہم نے اپنی فارن ایڈ افغانستان کو نہیں دی تو وہ کلیپس کر جائے گی۔ لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عالمی برادری اس وقت پیچھے کھڑی ہو، اور اسپیشلی وہ ممالک جنہوں نے افغانستان میں اس حالت میں جس میں پہنچایا ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے باقیوں سے کہ وہ افغانستان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی صحیح کرے، کوشش کریں، اور ہم اسی لیے ایک بڑے جامع منصوبہ لے کے اس کو آگے بڑھ رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے ایکسپریس نیوز کو وقت دیا۔